پشتون قوم جہاں آباد ہے وہاں قدرتی وسائل کی بھرمار ہے۔ وہ علاقے جہاں پشتون صدیوں سے آباد ہے، قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک علاقے کے بارے میں بتاتے ہیں جو پشتون قوم کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے، اور اس علاقے کا نام وزیرستان ہے۔ وزیرستان اپنے قدرتی وسائل کی وجہ سے نہ صرف اپنے علاقے کے لوگوں بلکہ پوری پشتون قوم کے لیے ایک معاشی سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ وزیرستان میں کرومائٹ، تانبا، سونا، سنگ مرمر، چونا پتھر، میگنیز، سلفر، بارائٹ، فلورسپیر، صابن پتھر، کوئلہ اور دیگر معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ تاہم ان وسائل کی کانکنی کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جن پر قابو پانا ضروری ہے۔ وزیرستان کے تیل اور گیس کے ذخائر اور جنگلاتی دولت علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ان وسائل کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ نہ صرف وزیرستان بلکہ پورے پشتون خطے کی معیشت کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ وزیرستان کی عوام انتہائی ذہین، بہادر اور مہمان نواز ہے، مگر بدقسمتی سے کئی دہائیوں سے اس علاقے پر ایک جنگ مسلط کی گئی تھی جس نے یہاں کے لوگوں کو نہ صرف مشکلات میں مبتلا کیا ہے بلکہ انہیں تعلیم اور ترقی کے مواقع سے بھی محروم رکھا۔ اس سازش کے تحت وزیرستان کے عوام کو ان کی دولت اور وسائل سے ناآشنا رکھا گیا، جس سے علاقے کی ترقی میں شدید رکاوٹیں پیدا ہوئی۔ منظور پشتین کی قیادت میں پشتون تحفظ موومنٹ نے وزیرستان اور دیگر پشتون علاقوں کے لوگوں میں شعور پیدا کیا۔ منظور پشتین نے نہ صرف عوام کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا بلکہ انہیں پرامن طریقے سے اپنے حقوق حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ پوری پشتون قوم عربوں کی طرح اپنے وسائل کو بروئے کار لانے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیرستان میں سونے کے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں، خاص طور پر شمالی وزیرستان کے پہاڑی علاقوں میں یہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ذخائر کا تخمینہ ابھی تک معلوم نہیں کیا جا سکا۔ وزیرستان تانبے کے ذخائر کے لحاظ سے خطے کا سب سے امیر علاقہ ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تانبے کے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں جس کے ذخائر کا تخمینہ 800 ملین ٹن سے زیادہ ہے، اور اس کا استعمال بجلی کی تاروں، پائپوں اور دیگر صنعتی اشیاء کی تیاری میں ہوتا ہے۔ کرومائٹ ایک اور اہم معدن ہے جو وزیرستان میں پایا جاتا ہے۔ یہ اسٹینلیس اسٹیل کی پیداوار میں استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر شمالی وزیرستان میں پایا جاتا ہے، جس کے ذخائر کا تخمینہ 40 ملین ٹن سے زیادہ ہے۔ وزیرستان میں تیل کے بھی بڑے ذخائر موجود ہیں۔ تحقیقات کے مطابق یہاں لاکھوں بیرل تیل موجود ہے۔ وزیرستان میں گیس کے بھی وسیع ذخائر موجود ہیں۔ تخمینے کے مطابق یہاں اربوں مکعب فٹ قدرتی گیس کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ یہ ذخائر مقامی اور قومی سطح پر توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کوئلہ وزیرستان میں ایک اور اہم معدن ہے۔ یہ بجلی کی پیداوار اور گھریلو استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جنوبی وزیرستان میں پایا جاتا ہے۔ کوئلے کے ذخائر کا تخمینہ 1000 ملین ٹن سے زیادہ ہے۔ وزیرستان میں چونا پتھر کے بھی بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں جسے تعمیراتی مواد اور سیمنٹ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وزیرستان میں ماربل کے بھی بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ ماربل کو تعمیراتی مواد اور سجاوٹی اشیاء کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی وزیرستان میں سلفر، بارائٹ، فلورسپیر اور دیگر بے شمار معدنیات پائے جاتے ہیں جن کو ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا۔ مجموعی طور پر وزیرستان کے معدنیات پشتونوں کی معیشت کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وزیرستان میں معدنیات کی کانکنی اور ان کی نقل و حمل میں ایک بڑا چیلنج بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے۔ سڑکوں، بجلی، امن اور دیگر ضروری سہولیات کی عدم موجودگی سے کانکنی کے منصوبے نہ صرف سست روی کا شکار ہے بلکہ ان کی لاگت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مگر جب پوری قوم منظم ہو کر منظور پشتین کا ساتھ دے گی تو ایک دن ضرور آئے گا جب ہم ان مشکلات پر قابو پا کر ترقی کے راہ پر گامزن ہوں گے۔ وزیرستان میں موجود معدنیات علاقے کی ترقی کے لیے بے پناہ امکانات رکھتے ہیں۔ منظور پشتین اور پی ٹی ایم کی قیادت میں عوام میں بیداری اور شعور کی لہر نے امید پیدا کی ہے کہ یہ علاقہ بھی جلد ترقی یافتہ علاقوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ جب پوری پشتون قوم منظم ہو کر اپنے وسائل کے بہتر استعمال کے لیے کام کرے گی تو ایک دن ضرور آئے گا جب وزیرستان کے معدنیات عالمی سطح پر اپنی پہچان بنائے گی۔ یہ ویڈیو پوری پشتون قوم کے مستقبل کی عکاسی کرتا ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر قومیں منظم ہو کر اپنے حقوق اور وسائل کے لیے آواز اٹھائیں تو کوئی چیلنج ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔